کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے۔ رسالہ آقا کا مہینہ کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کی کورس لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا مکان تھا وہ سیل ہوا ہے 20 لاکھ کا، تو اس میں وہ ہم 2 بھائی اور 3 بہنیں ہیں، امی ابو بھی حیات ہیں، اور اس کے حصے بنوانے ہیں، اس کا کتنا حصہ بنے گا؟ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے وراثت سے متعلق ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جو سوال انہوں نے کیا ہے عمومی طور پر ہمارے ہاں اس کو لوگ وراثت کہتے ہیں، تو یہ وراثت نہیں ہوتی، بلکہ جب زندگی میں ہی باپ اپنے بچوں کو کچھ دینا چاہتا ہے اپنی ملکیت میں سے، یا والدہ اپنے بچوں کو اپنی ملکیت میں سے کچھ دینا چاہتی ہے، تو یہ وراثت نہیں کہلاتی، بلکہ یہ ہبہ کرنا، گفٹ کرنا، تحفہ دینا کہلاتا ہے۔ تو جس طرح کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، ویسے جو احکام ہیں یہاں وہ والے احکام نہیں ہیں۔ یہاں شریعت مطہرہ نے حکم یہ دیا ہے کہ اگر باپ یا ماں اپنی ملکیت جو ہے وہ اپنے بچوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، بیٹے بیٹیوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو بہتر اور افضل یہ ہے کہ سب کو برابر برابر دے دیں۔ جیسے انہوں نے کہا کہ ہم 2 بھائی ہیں 3 بہنیں ہیں، مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے ہیں، تو سب کو 1-1 لاکھ روپے دے دیا جائے، بہتر اور افضل یہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری صورت جو وراثت میں ہوتی ہے کہ بیٹے کو دگنا ملتا ہے، بیٹی کو سنگل ملتا ہے، یعنی بیٹے کو اگر 2 لاکھ روپے ملے تو بیٹی کو 1 لاکھ روپے ملے گا، یہ صورت بھی اختیار کرنے کی شرعی طور پر اجازت ہے۔ بہتر اور افضل یہ ہے کہ سب اولاد کو برابر برابر دے دیا جائے۔ ہاں یہاں پر ایک نقطہ اور علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر کسی بچے کو زیادہ دینا چاہتا ہے تو اس میں اگر اس کی کوئی دینی فضیلت ہے تو اس دینی فضیلت کی بنا پر اس کو زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے واضح کر دیا کہ وراثت اور ہبہ میں کیا فرق ہے۔ اگر والدین اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو اس کو ہبہ کہا جاتا ہے، یہ وراثت نہیں ہے۔ اور وراثت جو ہے وہ مرنے کے بعد اگر والد کا انتقال ہوا تو ان کی وصال کے بعد جو ہے ان کی اولاد میں جو مال تقسیم کیا جائے گا شریعت کے تقاضوں کے مطابق، تو اس کو وراثت کہا جائے گا۔ تو یہ واضح ہو گیا، اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ زندگی میں اگر دیں تو افضل یہ ہے کہ سب کو برابر دیا جائے۔ البتہ اگر بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ عالم یا عالمہ ہے یا دینی کوئی فضیلت انہیں حاصل ہے تو اس حساب سے انہیں زیادہ دے دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی اگلی کال لیں گے۔ دارالفتہ اہل سنت سلسلے میں میرا سوال یہ ہے کہ لوہے کی گھڑی پہن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ لوہے کی گھڑی بھی پہنتے ہیں، بعض کڑے بھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں، مختلف چیزیں آج کل جیسے فیشن ہے، تو کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں مرد کے لیے کڑا وغیرہ اس طرح پہننا یا چین پہننا، اس طرح کی چیزیں مرد کے لیے پہننا تو جائز نہیں ہے، اس کے لیے تو ناجائز ہے۔ باقی جہاں تک گھڑی کا تعلق ہے تو گھڑی وقت دیکھنے کے لیے ہوتی ہے، لوہے کی گھڑی ہے یا دوسری کوئی بھی گھڑی ہے وہ پہن کر نماز کی ادائیگی کریں گے تو نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی اگلی کال۔ عمران عزیز لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ اگر تو کسی آدمی کو صورت کی ترتیب کا علم نہ ہو یا اس کو صرف صورتیں ہی 2 یا 3 آتی تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی صورتیں ہی 2-3 آتی ہیں تو اب وہ کیا کریں نماز میں؟
देखिए, नमाज़ों के एतबार से शायद इनके जहन में जो तरतीब वाला मसला है वो इनके जहन में हो कि जब नमाज की अदायगी करेंगे, नमाज की 2 रकअतें हैं, 3 रकअतों वाली नमाज पढ़ रहे हैं या 4 रकअतों वाली पढ़ रहे हैं, तो जब कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरतें तिलावत करेंगे तो उनमें तरतीब होना ज़रूरी है। यानी ऐसा नहीं कर सकते कि पहले बाद वाली सूरत पढ़ें और फिर पहले वाली सूरत पढ़ें, ऐसा करने की शरई तौर पर इजाज़त नहीं है। ठीक है। ये तिलावत के वाजिबात में से है। अगर किसी शख्स ने अपनी नमाज में 2 रकअत नमाज उसने अदा की और पहले बाद वाली सूरत पढ़ी और फिर पहले वाली सूरत पढ़ी, तो ऐसी सूरत में अगर जानबूझकर ऐसा करेगा तो ये गुनहगार होगा। नमाज बहरहाल इसकी हो जाएगी, क्योंकि ये नमाज के वाजिबात में से नहीं है बल्कि ये तिलावत के वाजिबात में से है। तो अगर किसी को कम ही सूरतें याद हैं तो उसमें तो ऐसा मसला होना शाज़ ही होगा कि उसको 2-3 ही सूरतें याद हैं, उसको मालूम है पहले कौन सी है, बाद में कौन सी है और उसके बाद कौन सी है। बाद औक़ात ऐसे ही कुरान मजीद फुरकान हमीद से सूरत याद नहीं की, मदनी पंथ सूरत से या किसी दूसरी जगह से सूरत याद कर ली, तो अब मालूम नहीं है कि पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है। सही। तो एक मरतबा कुरान मजीद फुरकान हमीद खोल कर उसको देख लिया जाए, ये किसी जिसको मालूम है उससे मालूम कर लिया जाए, पूछ लिया जाए कि पहले कौन सी सूरत है और बाद में कौन सी सूरत है, और मज़ीद सूरतें भी याद की जाएं। जी, मज़ीद सूरतें भी याद कर ली जाएं। अब किसी शख्स को अगर 2 ही सूरतें याद हैं, अब उसने जो दूसरी सूरत है जो बाद वाली है उसने पहले पढ़ ली, अब आगे उसको कोई सूरत आती नहीं है और अब पीछे वाली सूरत पढ़ेगा तो ये तिलावत के जो वाजिबात हैं उसका तर्क होगा। तो अब इसको अब इजाज़त है कि ये वही वाली सूरत जो उसने पहली रकत में पढ़ी थी वही वाली इस रकत में भी पढ़ ले। ठीक जी, अगली कॉल लेंगे। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है, क़ज़ा उम्री पढ़ने का तरीका इरशाद फरमा दें। क़ज़ा उम्री पढ़ने का तरीका इरशाद फरमा दें। देखिए, क़ज़ा उम्री पहले तो ये जहन में रखें कि ये जब भी क़ज़ा उम्री करेंगे तो फ़कत फ़राइज़ की अदायगी लाजिम होगी, यानी सुन्नतें हैं, नवाफिल है, सुन्नत मुअक्कदा है, गैर मुअक्कदा हैं, इनकी अदायगी लाजिम नहीं होगी। हाँ, इशा के फ़राइज़ के साथ इशा के वित्र भी अदा करेंगे। ठीक है। तो यूँ ये क़ज़ा उम्री करेंगे, सबसे पहले तो ये देखना होगा कि कब से नमाज फ़र्ज़ हुई थी, कौन सी नमाज कसरत से पढ़ते थे, कौन सी नमाज कसरत से छूट जाती थी, उसका बाकायदा अपने पास हिसाब करना होगा। ये हिसाब करेगा तो जब भी इसकी क़ज़ा उम्री एक वक्त ऐसा आएगा कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये पढ़ता रहेगा तो कंप्लीट हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी। पहले मुकम्मल हिसाब लगा लें कि कौन सी नमाज़ें कितनी बाकी हैं। सही। और अब उनको पढ़ना शुरू कर दें। क़ज़ा नमाज पढ़ने में इस बात का ध्यान रहे कि 3 जो औक़ात मकरूहा हैं, जो मकरूह औक़ात हैं, जो सुबह सूरज निकलने के बाद 20 मिनट तक एक वक्त रहता है, फिर ज़हवा कुबरा का वक्त है जो ज़ोहर की नमाज से पहले आधा घंटा या इससे कुछ ज़्यादा होता है, फिर मगरिब की नमाज से पहले के 20 मिनट हैं। तो ये मकरूह औक़ात हैं, इनमें क़ज़ा नमाज नहीं पढ़ सकते। इसके अलावा जितने भी औक़ात हैं उनमें क़ज़ा नमाज़ें पढ़ने की इजाज़त होती है। ठीक। और साथ ही हम ये भी अर्ज़ करेंगे कि क़ज़ा उम्री के हवाले से पूरा एक रिसाला अमीर अहले सुन्नत का मौजूद है और नमाज के अहकाम जो किताब है उसके अंदर भी ये शामिल है, अलग से भी मिलता है। अगर आप चाहें तो दावत इस्लामी की जो वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। जी, अगली कॉल लेंगे। हुजूर, मेरा ये सवाल है कि अगर फर्ज नमाज हम पढ़ रहे हैं और 2 रकाती में हमने सूरत पढ़ी है, अगर गलती से हमने आखिरी 2 रकातों में भी पढ़ ली तो आया कि सजदा सहू होगा या ना होगा? ये मतलब बहुत ज़्यादा अवाम में पाया जाता है मामला। गलत फहमी है, एक अवामुन्नास में गलत फहमी है जो पाई जाती है कि फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकत के अंदर अगर सूरह फातिहा के बाद सूरत मिला ली तो ये समझते हैं कि शायद सजदा साहब लाजिम हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकत में अगर सूरह फातिहा मिला ली तो सजदा साहब लाजिम नहीं होता, बल्कि जो शख्स इनफरादी तौर पर अपनी नमाज की अदायगी करता है, कभी इसको जमात ना मिली किसी वजह से, अब ये इनफरादी तौर पर अपनी नमाज की अदायगी करता है, तो इसके लिए तो अफजल है कि फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकत में सूरह फातिहा के साथ सूरत मिला ले। इमाम को ऐसा नहीं करना चाहिए, जो इनफरादी तौर पर पढ़ता है उसको तो चाहिए कि मिला ले। अगर मिला ली है, अब चाहे इमाम ने मिलाई है चाहे जो इनफरादी पढ़ने वाला है मुनफरिद है उसने मिलाई है, तो सजदा साहब लाजिम नहीं होगा। ठीक। अच्छा, SMS भी इस तरह का एक आया है कि मैंने जब नमाज सीखी तो 4 रकत में जो 4 रकतें थी फ़र्ज़ की, उसमें मुझसे ये कहा गया कि आखिर में सूरत नहीं मिलानी, अलबत्ता अत्तहियात के बाद जो है वो सूरत मिलानी है। क्या फरमाएंगे? नहीं, ये शायद इनको कुछ गलत फहमी हो गई होगी। सही। क्योंकि ये तो एक वाज़ेह सा मसला है
کہ جب ہم تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں، اس کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، پھر دعا پڑھی جاتی ہے، پھر سلام پھیرا جاتا ہے. شاید ان کو غلط فہمی ہوگی. باقی جہاں تک تیسری اور چوتھی رکعت کا مسئلہ ہے، یعنی فرائض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ بقیہ تمام ہی نمازوں کی تمام ہی رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا یہ ضروری ہے. اگر کوئی بھولے سے نہیں ملائے گا، اس کی رہ جائے گی، تو اب اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو بعد میں نماز پڑھنا ہوگی، دوبارہ دہرانی ہوگی. اور اگر کسی نے جان بوجھ کر چھوڑ دی تو اب اس کو نماز دہرانی ہی ہوگی. سجدہ صاحب بھی جو ہے وہ کفایت نہیں کرے گا. صحیح. اچھا، اگر التحیات جیسے تشہد میں التحیات پڑھنے کے بعد یہ سے پہلے سورت اگر پڑھ لیتے ہیں تو پھر کیا حکم ہوگا؟ اس صورت میں اگر بھولے سے اس جگہ پر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت یہ کریں گے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو لازم ہوگا. ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے. محمد اسلم بول رہا ہوں اورنگی ٹاؤن سے. مفتی گرام سے سوال یہ ہے کہ اذان کا جواب لیڈیز کے لیے کیا ہے؟ اسلامی بہنوں کے لیے اذان کے جواب کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اذان کا جواب دونوں کے لیے ایک ہی طرح کا ہے. شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ مرد اور طرح سے اذان کا جواب دیں گے اور عورتیں اور طرح سے اذان کا جواب دیں گی. صحیح. جو اذان کا جو جواب دینا ہے، جو زبان سے اذان کا جواب دینا ہے، وہ جیسے مردوں نے دینا ہے ویسے ہی عورتوں نے دینا ہے. ہاں، مردوں پر مزید جو ایک وجوب کے اعتبار سے ہے وہ یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے تو مسجد میں جماعت میں حاضر ہونے کے لیے حاضر ہوں. اور ساتھ یہ کہ اس میں اسلامی بہنوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اذان کا جواب دیں گی تو ہر کلمے پر ان کو 1 لاکھ نیکیاں ملیں گی، اور جو اسلامی بھائی ہیں مرد حضرات اگر جواب دیں گے تو ان کو 2 لاکھ نیکیاں ملیں گی. تو یہ ایک فرق ہے ثواب کے حوالے سے، جواب دونوں کا ایک ہی ہے. جی، اگلی کون؟ میرا سوال یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں خوشبو لگانا اور سرما لگانا جائز ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک خاتون کی شادی ہوئی ہے تو اس کے والدین نے اس کو جو جہیز دیا ہے اس میں سونا جو ہے نا 9-10 تولے ہے، لیکن اس کی آگے بیٹیاں ہیں اور معذور بچے ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ جی حضور، سرما لگانا، خوشبو لگانا روزے کی حالت میں سرما لگانے کی بھی شرعی طور پر اجازت ہے، خوشبو لگانے کی بھی اجازت ہے. ہاں، خوشبو میں اس بات کا دھیان رہے جیسے اگر بتی وغیرہ سلگ رہی ہے تو اب اس کا اگر دھواں جان بوجھ کر یہ لے گا تو اس صورت میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا. باقی عام طور پہ ہم جو خوشبو لگاتے ہیں وہ لگانے کی اجازت ہے، سرما بھی لگانے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. اور ان کا جو دوسرا سوال ہے کہ 9-10 تولہ سونا موجود ہے اور ان کو ان کے والدین کی طرف سے ملا تھا، ان کی ملکیت میں ہے اور انہوں نے اپنی بچیوں کے لیے رکھا ہوا ہے. تو دیکھیں، یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا موجود ہے تو اس کے اوپر اس کی زکوٰۃ لازم ہوگی. اس کی جو بھی مارکیٹ ویلیو ہے اس کے اعتبار سے اس کی قیمت معلوم کی جائے گی اور اس کا 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ میں اس کی ادائیگی کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے. بقیہ لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں بعض اوقات آتی ہیں تو شیطان ایک وسوسہ دلاتا ہے کہ اگر زکوٰۃ کی ادائیگی کر دی جائے گی تو جو گولڈ رکھا ہوا ہے وہ کم ہو جائے گا، جو رقم رکھی ہوئی ہے وہ کم ہو جائے گی اور آگے جو ہماری ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہو سکیں گی. تو یہ ذہن میں بات اسی اعتبار سے آتی ہے کہ زکوٰۃ کے متعلق معلومات نہیں ہوتی. زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال زیادہ ہی ہوتا ہے. اس کی علماء نے مثالیں بھی دی ہیں کہ جو زکوٰۃ ہے وہ تو مال کا میل ہے، جب تک میل اس کے اندر موجود ہوگا تو وہ نہیں بڑھے گا، میل اس کا ہٹا دیا جائے گا تو پھر آپ کا مال بڑھے گا. جیسے درخت ہے، درخت کی شاخیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اب جو اس کو کاٹا جاتا ہے تو اس لیے کاٹا جاتا ہے تاکہ اس کی جو شاخیں مزید بڑھنی چاہیے وہ اچھے طریقے سے بڑھیں. تو اس کو جو کاٹا گیا ہے اس سے ایک اعتبار سے وہ کم نہیں ہو رہا، اس میں مزید نمو ہوگی، مزید اس میں زیادتی ہوگی. ٹھیک. تو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو شرعی حکم ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے، انشاءاللہ عز و جل مال کم نہیں ہوگا بلکہ زیادہ ہی ہوگا. جی، آئیے کچھ ایسے میں شامل کرتے ہیں. قسم کا جو کفارہ ہے وہ اپنے کسی شرعی فقیر جو رشتہ دار ہیں ان کو دے سکتے ہیں؟ جی بالکل، جو شرعی فقیر ہے ان کو قسم کا کفارہ دینے کی اجازت ہے، بالکل دے سکتے ہیں. شرعی فقیر ہونا ضروری ہے. قسم کے کفارے میں تھوڑا سا اس بات کا دھیان رکھنا بھی ضروری ہے کہ جب قسم کا کفارہ دیا جائے گا یعنی 10 مساکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا، عمومی طور پر یہی کفارہ عام طور پر دیا جاتا ہے، تو اس میں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اگر تو 10 کو دیا ہے تو ایک ساتھ ہی دے سکتے ہیں. صحیح. اور اگر ایک ہی شخص کو دینا ہے تو ایک ساتھ اگر مثال کے طور پر 100 روپے کے حساب سے اس کو 1000 روپے دے دیے ایک ساتھ
تو وہ 1 دن کا ہی شمار ہوگا. اگر ایک کو ہی دینا ہے تو 10 دن تک دینا ہوگا. صحیح. اچھا وطر کی جو نماز ہے ہماری اس کے اندر ہم صلاۃ التوبہ کی نیت کر سکتے ہیں؟ کون سی نماز میں؟ وطر میں. وطر کی نماز میں دیکھیں صلاۃ التوبہ جو ہے وہ ایک الگ نماز ہے. ٹھیک ہے. جس کے لیے ترغیب بھی دلائی گئی ہے کہ 2 رکعت نفل اس نیت سے پڑھے جائیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. وطر کی نماز پڑھیں گے تو اس میں وطر کی ہی نیت ہوگی. ٹھیک. جی اگلی کال لیں گے. برائے مہربانی اس بات پر روشنی ڈالیں کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کی میت کو دفنایا جاتا ہے، اس کے بعد اذان کا صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ اچھا دفنانے کے بعد اذان کا صحیح طریقہ. دیکھیں دفنانے کے بعد اذان کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ میت کے سرہانے کی طرف کھڑے ہو کر مکمل جس طرح سے اذان دی جاتی ہے اس طرح سے اذان دی جائے کہ اذان اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. صحیح. اور جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو شیطان قبر میں آ کر مردے کو تنگ نہیں کرتا، اس کو تکلیف نہیں پہنچاتا، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دینے میں جو وہ پریشان کرتا ہے. جب اذان دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. تو اذان دینے والے کا چہرہ تو قبلے کی طرف ہی ہوگا نا؟ جی اذان دینے والا اپنا چہرہ قبلے کی طرف ہی رکھے اور میت کے سرہانے کی طرف کھڑا ہو. ٹھیک. جی اگلی کال لیں گے. میں شوگر کا مریض ہوں. میری چھوٹی سی دکان ہے گھر کے اندر، تو میرے مکے امی کے وہ جمع کرتا جو پیسے ہیں 5-6 لاکھ روپے ہیں، تو اپنی ضرورت اور بچوں کے لیے رکھے ہیں. تو پوچھنا تھا یہ تھا کہ اگر اس میں سے بھی زکوٰۃ مجھے ادا کرنی پڑتی ہے کہ نہیں؟ جی کیا فرماتے ہیں حضور؟ یہ بھی اسی طرح کا سوال ہے جیسے پہلے سوال ہوا تھا. ان کے ذہن میں بھی یہی بات تھی کہ 9-10 تولے سونا رکھا ہوا ہے، ان کی بیٹیاں بھی ہیں ان کے لیے رکھا ہوا ہے. جی. یا معذور بچے ہیں ان کے لیے رکھا ہوا ہے، دیں گے تو کم ہو جائیں گے. اور اسی طرح ان کے ذہن میں بھی یہ بات ہوگی. اچھا یہاں پر دیکھنا یہ چاہیے، غور یہ کرنا چاہیے کہ مکمل 1 سال آپ کے پاس رقم رکھی رہے گی، اور 1 سال کے بعد اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ رکھا ہوا ہے تو اس میں سے آپ کو فقط 2.5% یعنی 2,500 روپیہ دینا ہے. 97,500 روپے پھر بھی آپ کے پاس بچے رہیں گے. تو اس چیز کو اگر دیکھا جائے کہ بہت بڑی رقم نہیں ہے، ایک معمولی سی رقم ہے، اور دوسرا ظاہر ہے ایک شریعت کا حکم ہے تو اس کو فالو کرنا چاہیے، شریعت کے حکم پر عمل کرنا چاہیے. انشاءاللہ عز و جل زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے تو مال بڑھے گا، مال پاک ہو جائے گا. جب مال پاک ہو جائے گا تو اس میں بڑھوتری ہی ہوگی، انشاءاللہ کم نہیں ہوگا، برکت ہوگی. جی اگلی کال. سوال یہ ہے کہ جس آدمی کی کافی ساری نمازیں قضا ہوں تو قضا پڑھنے میں کیا یہ ترتیب لازمی ہے، یعنی فجر ظہر اس کے بعد، یا اگر بیچ میں سے وہ ترتیب میں سے کوئی نمازیں چھوٹ جائیں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، یہ پتہ کر دیں. جی قضاء عمری میں ترتیب ضروری ہے؟ دیکھیں ترتیب ضروری نہیں ہے. جیسے ہم فجر کی نماز ہے، پھر ظہر عصر مغرب اور عشاء، جس کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں اس کے لیے ترتیب لازم نہیں ہے. صحیح. اب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی نمازوں کی ادائیگی یوں کرنا چاہتا ہے کہ وہ پہلے فجر کی ہی مکمل نمازوں کی ادائیگی کر لے جو بھی اس کی قضا ہوئی تھی، پھر ظہر کی نمازیں پڑھ لے، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء. اگر اس طرح کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو بالکل اس طرح بھی پڑھ سکتا ہے، شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہے. صحیح. جی اگلی کال لیں گے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی لڑکے کی شادی طے ہو چکی ہو، یہ فون میں دونوں باتیں کر سکتے ہیں؟ کیا ان کا باتیں کرنا درست ہے؟ شادی طے ہوئی ہے، نکاح کا انہوں نے تذکرہ نہیں کیا؟ ہاں نکاح کا تذکرہ نہیں کیا. دیکھیں ہمارے ہاں عام طور پر منگنی ہوتی ہے، یعنی اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ بات چیت پکی ہو گئی ہے. لڑکے والے لڑکی والے اس بات پہ رضامندی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر نکاح کریں گے. صحیح. تو جب یہیں تک بات ہے تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے محرم نہیں ہے، یہ غیر محرم ہیں، اور جب تک غیر محرم ہیں تو آپس میں بات چیت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اگلی کال لیں گے. جو لوگ تیزی سے نماز پڑھتے ہیں ان کے بارے میں قرآن نے کوئی وعید سنائی ہے کیا؟ تیزی سے نماز پڑھتے ہیں، اسپیڈ میں؟ تیزی سے نماز پڑھنے کے حوالے سے امیر اہل سنت نے روایت بھی ذکر کی ہے نماز کے احکام میں. وہاں مراد تیزی سے نماز پڑھنے سے مراد وہاں یہ ہے کہ ارکان پورے نہ کیے جائیں. یعنی ایسے شخص کو نماز کا چور کہا جاتا ہے. صحیح. کہ نماز میں سے چوری کرتا ہے تو وہ ارکان ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کرتا، وہ تعدیل ارکان نہیں کرتا. یعنی رکوع میں اور سجدے میں مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار نہیں ٹھہرا، دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ ہے، یہاں بھی ایک مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا ضروری ہے، یہاں بھی نہیں ٹھہرا. تو ایسا شخص جب نماز کی ادائیگی کرتا ہے تو اس کو نماز کا چور کہا گیا.
اور اس صورت میں اگر یہ بھول کر ایسا کرتا ہے، جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتا، کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو سجدہ صاحب سے نماز ہو جائے گی، اور اگر اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے، یہ سرے سے مسئلہ ہی معلوم نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کو اپنی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ ہاں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص، آپ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، آپ 4 فرض پڑھتے ہیں 12 منٹ میں، ایک شخص 4 فرض کی ادائیگی 6 منٹ میں یا 8 منٹ میں کر لیتا ہے، اور وہ سب چیزیں ٹھیک ٹھیک ادا کرتا ہے، وہ درست پڑھتا ہے، وہ حافظ ہے اس لیے وہ تلاوت بھی کچھ جلدی کر لیتا ہے اور اپنی نماز وہ جلدی پڑھ لیتا ہے، تسبیحات بھی وہ جلدی پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ٹھیک پڑھتا ہے، جلدی پڑھ لیتا ہے، تو اب ظاہر ہے ایسے شخص کو تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو جو نماز کا چور ہے، نماز میں چوری کرتا ہے، تو اس کی نماز بعض صورتوں میں ہوگی ہی نہیں، اور بعض صورتوں میں اس کی نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ اچھا، یہاں پر مثال کے طور پہ قصدن اور بھولنے کا فرق، یہ ان دونوں میں کیسے مطلب فرق کریں گے؟ دیکھیں، بھولنے کا فرق تو یہ ہے کہ ایک شخص کو مسئلہ بھی معلوم تھا، مسئلہ معلوم ہونے کی صورت میں اب کبھی وہ نماز کی ادائیگی کر رہا ہے، صحیح، ایک سجدہ کیا، دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھا، دوسرا سجدہ کرنے کے لیے اس نے جانا تھا، کم از کم اس کو اتنا ٹھہرنا ضروری تھا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار کہ اس کے اعضاء بالکل سیدھے ہو جائیں، بھولے سے یہ سجدے میں چلا گیا، اب اس کو پتہ چلا کہ تعدیل ارکان مجھ سے نہیں ہوا، تو اب یہ آخر میں سجدہ صاحب کرے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک۔ اب ایک ایسا شخص ہے جس کو مسئلہ بھی معلوم ہے اور اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا، صحیح، تو اب تو اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اب سجدہ صاحب جو ہے وہ کفایت نہیں کرے گا۔ صحیح۔ اور تیسرا وہ شخص کہ جس کو مسئلہ ہی سرے سے معلوم نہیں ہے، تو اس کا تعدیل ارکان نہ کرنا بھی گویا جان بوجھ کر چھوڑنا ہی کہلائے گا، تو اس کو بھی نماز دوبارہ سے پڑھنا پڑے گی۔ ہاں یہاں پہ عذر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، تو دیکھیں جو نماز کے مسائل ہیں، اسی طرح دن کے جو بھی احکام ہیں، جو وقتاً فوقتاً انسان بالغ ہوتا ہے اور دیگر جب بالغ ہوگا تو نماز پڑھنا لازم ہو جائے گی، مالدار ہوگا تو زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی، نکاح ہوگا تو نکاح کے مسائل سیکھنا ضروری ہو جائے گا، تو یہ سارے کے سارے مسائل معلوم ہونے چاہیے۔ مدنی چل کے ناظرین، مفتی صاحب نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ایک تو کسی چیز کا علم نہ ہونا پھر غلطی کرنا، اس کا حکم کیا ہے، علم میں ہو پھر غلطی ہو، پھر وہ بھولے سے ہو یا قصدن ہو، اس کا بھی فرق واضح ہو گیا۔ تو ویسے دیکھا یہ جاتا ہے مفتی صاحب، جیسے ہم مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، ظاہر مسجد میں آنا جانا سارے معاملات ہیں، ہم اتنا شوق نہیں پاتے مطلب لوگوں میں کہ وہ نماز سیکھیں، جو نمازی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو بے نمازی ہیں تو ظاہر وہ تو جب بے نمازی ہیں تو نماز کیا سیکھیں گے، جی، تو لوگوں میں بھی جو نماز پڑھتے ہیں ان میں بھی سیکھنے کا جذبہ کم ہی نظر آتا ہے۔ جی بالکل ایسا دیکھا گیا ہے، یعنی مسجد میں ہوتے ہوئے جو مسجد کے نمازی ہیں، جی، ان کو باقاعدہ یہ مسئلہ کوئی بیان کیا جائے کہ اگر آپ اس طرح سے نماز کی ادائیگی کریں گے تو آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، جی، اور جو واجب الاعادہ ہوگی آپ کو دوبارہ پڑھنا پڑے گی، اس کے باوجود پھر دیکھا جاتا ہے وہ وہیں کے وہیں ہوتے ہیں۔ بس ایک ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، جس طرح بھی ہم نماز کی ادائیگی کر لیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے، وہ معاف فرمانے والا ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے، مگر یہاں بندے کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں اس میں جو نماز کا طریقہ کار احادیث طیبہ میں بیان کیا گیا ہے، فقہاء کرام نے قرآن مجید کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے، احادیث طیبہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے سامنے جو نماز کا طریقہ بیان کیا گیا ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہی ہے، وہ اللہ رسول کا حکم ہی ہے، تو ہمیں کم از کم اپنی کوشش تو کرنی چاہیے۔ جی بالکل اس طرز پر آ جائیں کہ روزہ جیسے بھی رکھ لیں، چاہے اس میں جو بھی غلطی ہوتی رہے اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، جیسے کہا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں 5 منٹ زیادہ کھا لیں گے تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اسی طرح نماز میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نماز کی ادائیگی تو کرتے ہیں، اگر کوئی غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، تو غلطی کو درست کرنا ضروری ہے۔ جس طرح ہم اپنے دنیاوی معاملات میں خسارے سے بچنے کے لیے اپنی جو غلطیاں ہیں ان کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کاروبار میں نقصان نہیں ہونا چاہیے، آپس میں رشتہ داریاں جو ہیں وہ ختم نہیں ہونی چاہیے، اگر میں یہ کام کروں گا تو رشتہ داری ختم ہو جائے گی، اس طرح کے معاملات جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں بھی اس بات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، اور یہ بات تو ظاہر ذہن میں رہنی چاہیے کہ وہ حدیث مبارکہ جو پہلے بیان ہوئی جس کا مفہوم میں نے بیان کیا کہ ایسے شخص کو حدیث میں نماز کا چور کہا گیا ہے، جو نماز ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کرتا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھ لیا جائے
تو سیکھنا چاہیے ہمیں. جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اپنی دکان بند کرتے ہیں, وضو کر کے نماز کی ادائیگی کرتے ہیں, پھر آپ کو مسئلہ بتانے والا بھی موجود ہے تو پھر مسئلہ معلوم کر کے ٹھیک طریقے سے نماز کی ادائیگی کر لی جائے. مدنی چینل کے ناظرین, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ دعوت اسلامی نے ہمیں یعنی ہر مقام پر دعوت اسلامی ہماری اصلاح کی کوشش کرتی ہے, سکھانے کا سلسلہ کرتی ہے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نماز کورس کا سلسلہ رکھا گیا ہے جو 7 دن کا یہ کورس ہوتا ہے اور مہینے میں 3 دفعہ اس کورس کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو نماز سیکھنے کے لیے 7 دن آپ نکالیں انشاءاللہ عز و جل, یعنی بنیادی باتیں آپ کو اس میں سکھائی جائیں گی. پورے مسائل تو پھر بالترتیب آپ جب پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ سیکھ جائیں گے. اسی طرح دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں اگر آپ سفر کریں گے, 1 ماہ کا اگر آپ مدنی قافلے میں سفر کر لیں تو کافی حد تک آپ نماز سیکھ جائیں گے. اسی طرح 3 دن کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں تو یوں آپ کو تھوڑا سا وقت نکالنا پڑے گا. اب آدمی یہ سوچے کہ میں کتاب کو ہاتھ بھی نہ لگاؤں اور وقت بھی نہ دوں اور نماز مجھے آ جائے تو یہ کیسے ہوگا. میٹرک کی ایک ڈگری حاصل کرنے کے لیے اب تو 12-13 سال لگتے ہیں. جب آدمی میٹرک کرتا ہے اس کی بھی اب کوئی اہمیت نہیں ہے, اور نماز یا دین کو سیکھنے کے حوالے سے ہم یہ چاہیں کہ کوئی ایسا تعویذ میں پی لوں کہ وہ پیتے ہی میں سب سیکھ جاؤں تو یہ کیسے ہوگا. اس کے لیے آپ کو وقت نکالنا پڑے گا, اور الحمدللہ سکھانے والے موجود ہیں, دروازے کھلے ہیں, آپ آئیں اور نماز سیکھیں. نماز ہم پر فرض ہے, اس کے احکام سیکھنا بھی ہم پر فرض ہے. کچھ SMS بھی ہم شامل کرتے ہیں. وضو جو ہم کرتے ہیں شرعاً اس کا حکم کیا ہے, یہ فرض ہے یا واجب ہے, یہ پوچھنا چاہتا ہوں. دیکھیے وضو فرض ہے. جب کسی شخص نے نماز کی ادائیگی کرنی ہے تو نماز کی ادائیگی کے لیے اس کے لیے وضو فرض ہے. یوں ہی جب اس نے قرآن مجید فرقان حمید کو چھونا ہے تو اس کے لیے وضو فرض ہے. جی مزید کالز لیں گے. میرا سوال ہے کہ اشراق اور چاش اکٹھی پڑھ سکتے ہیں, مطلب یہ کہ جو اشراق کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت چاش بھی پڑھ لے تو کوئی حرج تو نہیں؟ جی اشراق و چاش پڑھ سکتے ہیں. جی بالکل ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں. جب سورج بلند ہو گیا یعنی سورج طلوع ہوا اس کے 20 منٹ کے بعد اب اشراق کی نماز پڑھی, اس کے فوراً بعد ساتھ ہی چاشت کی نماز کی ادائیگی بھی کی جا سکتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین, اشراق چاش کے حوالے سے مفتی صاحب نے جو شرعی حکم تھا اس کو بیان کیا, لیکن امیر علیہ سنت نے ایک مدنی مذاکرے میں یہ بھی فرمایا تھا, بہت نفیس مدنی پھول تھا یہ, کہ اشراق پڑھنے کے بعد مزید کچھ وقت گزاریں, یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار حاضری. اگرچہ ایک ساتھ ہم فارغ تو ہو جائیں گے لیکن 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ پھر ہم وضو کریں گے, پھر رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو یہ ایک نئی حاضری ہوگی نا. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ جس کے پاس وقت ہو, وسعت ہو, فارغ ہے گھر کے اندر, تو وہ اگر اس طرح کرے گا تو انشاءاللہ مزید اس کو برکت ملے گی. جی اگلی کال لیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ جو دہیج میں سامان دیتے ہیں سونے کے علاوہ, برتن ہو گئے, کپڑے وغیرہ ہو گئے, کیا ان پر بھی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں, جو سونا ہے وہ دیگر شرائط کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی. بقیہ جہاں تک جہیز کے سامان کا تعلق ہے, جیسے برتن ہیں, کپڑے ہیں, اس کے علاوہ دیگر فرنیچر ہے, یا جو بھی گھریلو ضرورت کا جو بھی سامان ہوتا ہے, اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. ٹھیک. جی اگلی کال. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک رکعت میں 1 سے زیادہ صورتیں پڑھنی ہو تو ان کی وہ بھی آگے پیچھے پڑھ سکتے ہیں یا ان میں بھی ترتیب رکھنی پڑتی ہے؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ ایک رکعت میں اگر 1 سے زائد صورتیں پڑھیں گے, جیسے نوافل میں اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ ایک رکعت میں 1 سے زائد صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں, تو اس میں بھی ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہوگا. اس میں بھی ایسا نہیں کر سکتے کہ پہلے بعد والی صورت پڑھ لی اور پھر پہلی صورت پڑھ لی. جان بوجھ کر ایسا کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. جی اگلی کال لیں گے. مجھے کمپنی مجھے نا اپنے بینک سے اپنا پیسہ بینک میں جمع کر کے مجھے نا وہ کمپنی انشور جیسے اپنا پروفٹ میں وہ مجھے سود ساتھ شیئر کرتی ہے, تو وہ سود میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ استغفر اللہ, کیا فرماتے ہیں حضور؟ ہمارے ہاں عام طور پہ انشورنس کی پالیسی لی جاتی ہے. جی جی. تو انشورنس کی پالیسی جب لی جاتی ہے, جیسے کسی نے 10 سال کی 20 سال کی پالیسی لی, تو جتنی رقم یہ جمع کروائیں گے یہ اول سے ہی طے ہوتا ہے کہ ان کو زیادہ رقم ملے گی, تو یہ سود کی صورت ہے. صحیح. اگرچہ جب یہ لوگ کسی کے پاس جاتے ہیں, اس کے سامنے جا کے بیان کرتے ہیں کہ ہماری یہ 10 سال کی پالیسی ہے, ہماری یہ 15-20 سال کی پالیسی ہے, تو ظاہر ہے سامنے والا مسلمان ہے, وہ ان سے سوال ضرور کرتا ہے. صحیح. کہ کہیں یہ سود تو نہیں ہے, کہیں یہ ناجائز حرام تو نہیں ہے. تو پھر یہ اس کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے اس پیسے سے کاروبار کرتے ہیں, اور یقیناً کاروبار کرتے بھی ہیں, اس میں بھی شک کی بات نہیں, کاروبار کرتے بھی ہیں.
मगर जब ये किसी शख्स से रकम वसूल करते हैं, उसको कहते हैं कि हम 10 साल के लिए आपको पॉलिसी देंगे, हर 6 महीने के बाद आपने इतनी रकम जमा करवानी है, तो ये बात तय होती है कि जितनी भी रकम आप जमा करवाएंगे आपकी वो रकम बाकी रहेगी। तो शरई उसूल व ज़वाबित के मुताबिक हमने उस चीज़ को देखना है कि शरीयत इसको क्या कहती है। अगरचे आप इसको कारोबार का नाम दे रहे हैं कि हम कारोबार कर रहे हैं, कारोबार करके हम आपको नफ़ा देंगे, इक्वली लोगों के अंदर उसको तकसीम कर देंगे, मगर हम देखेंगे कि इसको शरीयत क्या कहती है। सही। तो शरई तौर पर जब आप किसी को रकम दें और ये बात अव्वल से ही तय हो जाए कि आपकी जो रकम है ये महफूज रहेगी और इसके ऊपर आपको इतना इतना जो है वो नफ़ा मिलेगा। कभी तो वो नफ़ा मुतय्यन हो जाता है, कभी वो नफ़ा मुतय्यन नहीं होता, क्योंकि ये मुतय्यन नहीं करते। लोगों के अंदर ये बात भी मौरूफ़ है कि अगर तयन कर दिया जाए कि हर महीने इतना बढ़ेगा तो ये सूद हो जाएगा, अगर तयन नहीं करेंगे, कभी कम कभी ज़्यादा होगा तो सूद नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, चाहे उसका तयन कर दिया जाए चाहे उसका तयन ना किया जाए। दोनों ही सूरतों में जब आपने 10 लाख रुपए जमा करवाए हैं, तय है कि आपके 10 लाख रुपए बाकी रहेंगे और कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा, तो ये कर्ज है और कर्ज के ऊपर जो नफ़ा लिया जाता है ये सूद होगा। सिलसिले का वक्त ख़त्म हुआ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आज का सिलसिला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, जो हमने सुना है, जो सीखा है, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले।